یہ غلیظ ملا، یہ جو ہے ڈیزل ملا، یہ خور کہتا ہے یہ ٹیکس، کیونکہ یہ گورے کا مراسی ہے نا، تمہارا ٹیکس دینا جو ہے، تمہارا جو اتنی گاڑیاں، پجیرو، مکان، زمینیں، وہ تمہارے باپ نے تمہیں دی۔ عمران خان زانی، بدکار، حرامی کا باپ، ان کو نیتن یاہو کے پاس بھیجو، یہ بےتاب ہیں، یہ انہی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوانوں کی آواز، نوجوان دلوں کی دھڑکن، ایڈمنسٹریٹر جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب، پھر اس کمرے کے اندر آیا ہوں نا جب میں، تو مجھے آج وہ فیلنگ آ رہی ہے ایسے کہ جس طرح بندہ جم سے نکلتا تھا نا تو مسلس وغیرہ اس کی وینز میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر آ کے میری وینز میں خون دوڑنے لگ گیا کہ یہاں پر مجھے ایڈمرل صاحب نظر آ رہے ہیں، وار سٹوریز نظر آ رہی ہیں، مجھے آپ کی شپس نظر آ رہی ہیں میرے پیچھے جن کے اندر آپ بیٹھتے ہوں گے۔ یہ میرا بیٹا دیکھو F-16، میرے والد وہ ہیں، میرے سسر وہ ہیں بریگیڈیئر سعید، میرا بھائی کرنل، میں نیوی کا ایڈمرل، میرا سسر بریگیڈیئر حبیب اللہ سے سینئر۔ دیکھنا جب حبیب اللہ نے بیٹی دے دی گوہر کو تو پھر اس نے جرنیل تو اسی نے بننا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو ایڈمرل صاحب شہادتیں بھی دیکھی ہوں گی گھر میں بھی؟ شہادتیں دیکھو بیٹے، ہمارے جو ہیں، جو شہادتیں میں نے اٹھائی ہیں، جیسے میرے ساتھی ہیں جو ہماری سمرین میں شہید ہوئے، جو چھوٹی سمرین میں میرے ساتھی شہید گئے ہیں اور واپس کٹھے گئے ہیں، واپس نہیں، اور ان کے گھر کو اور باڈی نہیں ملی، اور میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کو اطلاع دینے، تو ان کے والد کہتے ہیں یار اس کو تو اب مچھلیاں کھا گئی ہوں گی۔ آپ امیجن کریں۔ اور جب میں ماؤں کو بتانے گیا کہ نہیں انہوں پریاں چوکے لے گئی نے، ماں تھی نا، پھر ماں تھی نا، نہیں جی نہیں، وہ جو ہے نا میرے پتر نو انہوں پریاں چوکے لے گئی نے، انہوں وہ کوئی ہور مچھلی ہور جڑی سمرین وہ اغوا کر کے تھلیوں دی لے گئی ہے، مانتے نہیں۔ تو یہ غلیظ ملا، یہ جو ہے ڈیزل ملا ان شہیدوں کی، اور وہ جو ہے ابھی میں ریسنٹ بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے شہیدوں کے لیے ہم ان کی جو ہے عزت بحال نہ کر سکے تو ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں بتاتا ہوں، اب دیکھیں، اب یہ جو تم نے، میں سوال پہ آؤں گا ایڈمن صاحب، کیونکہ اس کمرے کے اندر آئے ہم، اس کمرے میں ایک وار سٹوریز ہیں، ہر طرف مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کی یاسر عرفات کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے، بھٹو کے ساتھ بھی ایک مجھے تصویر یہ 65 کی جنگ دیکھو، یہ دیکھو 65، یہ 71 کی جنگ دیکھو میری۔ ایڈمن صاحب، ہندوستان سے کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ نے؟ میں نے 3 پکی لڑی ہیں، 3 کا مطلب، اور چوتھی جو ہے پارٹیشن میں جب آئے وہ بھی جنگ تھی۔ لیکن بیان المرصوص 40 میں آپ نے؟ بیان المرصوص میں دیکھیں، میری سب سے پہلی جنگ تو پاکستان آتے ہوئے جنگ تھی، اس کے بعد رن کچھ کی جنگ میں رن کچھ کا مسئلہ کیا تھا، یہ جو ڈیمارکیشن بارڈر کی ہونی تھی، یہ اپنی طرف سے یہ بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ کیوں بڑھانا چاہتے تھے؟ رن کچھ میں ہے کیا پرابلم؟ وہاں دلدلیں نہیں ہیں، او بھائی جتنا آپ کو زمین کے اوپر جو گیس اور تیل ہے وہ سمندر کے نیچے بھی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ 1 فٹ بھی آگے بڑھا لیں اپنا جو ہے تو وہ لائن 200 میل تک اکنامک میل چلا جاتا ہے، تو 200 میل کی پٹی جو ہے وہ جو آپ کے حصے میں آ جاتی ہے۔ تو رن کچھ میں مجھے یاد ہے مارچ اپریل میں شروع ہوا تھا 65 میں، تو اس وقت کے بعد جب یہ جہازوں پہ بڑی مشکل سے جب جون جولائی آتا ہے، رولنگ پچنگ، اور پھر رن کچھ میں، اور ادھر سے ان کے جو ہے وہ ہم نے رن کچھ لڑی پہلی جنگ، دوسری جنگ لڑی، اس کی فوٹو لو، یہ دیکھو، یہ ہے دوسری فوٹو، یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ جہاز سارے، ہم سومناتھ پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیے، 18واں ہم نے کیا، اور پہلا حملہ سمندر کی طرف سے۔ اور یہ دیکھ لو، ہم جو ہے 8 ستمبر رات 12:30 بجے اوپن فائر، ڈزن اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
تو جب یہ جو ہے اس دل سے نکلا ہو تو پھر میں یہ ان بچوں کی جو عزتیں ہیں، وہ جو شہادت ہمارے بچوں نے جو ہے سیاہ چند سے لے کے لالک جان سے لے کے کرنل شیر خان سے لے کے، اور ابھی آپ دیکھیں عزیز بھٹی ہو، میرا اپنا ٹرمیٹ ہو، میں میجر اکرم شہید نشان حیدر ہو، میجر طفیل ہو، میجر سرور ہو، تو میں ان کی بےزتی ہونے دوں گا؟ ابھی میرا بچہ جو پولیس کا سپاہی جو زیارت میں اپنی 15 دن کی چھٹی پہ آیا ہوا تھا شادی کے لیے، 6 بہنوں کا بھائی، اور اس کو ایمرجنسی کے لیے بلایا، اور وہ وطن کی حفاظت کے لیے اس موٹے پیٹوں والے یہ پگڑیاں باندھ کے جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈاکوؤں کی طرح سپورٹ کرتے ہیں، مولانا یہ ڈاکو ہیں، یہ جتھے ہیں ڈاکوؤں کے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ارمن صاحب، یہ ابھی آپ نے جب سومناتھ بات سن لو، سومناتھ ابھی مجھے بتاؤ، وہ 6 بہنوں کا بھائی اور اس کے ماں باپ نے اس کے گلے میں جو سیلا تھا وہ کہاں ڈالا؟ اس کی قبر پہ۔ مولانا کہتا ہے ٹیکس کے پیسوں کے لیے ہوگا، اور مولانا کے حرام خور، میرے منہ سے ابھی اور میں بد زبانی کروں، یہ حرام خور کہتا ہے یہ ٹیکس، کیونکہ یہ گورے کا مراسی ہے نا، تو گورے کے مراسی جو تنخواہ ملتی تھی نا، اور جو اس کے پردادا اور دادا جو وہ جھاڑو دیتے تھے خانقاہ کے ایک کوارٹر میں رہتے تھے، اور یہ آتے تھے، ہاں مفتی محمود بھی اور یہ بھی، اور یہ سارے اس کے بچے ہیں۔ جدی پشتی ہے، اور بات سنو، جدی پشتی کے بچے، ابھی جا کے دیکھ لو کہ ان کو پالنے والا کون تھا، وہ شاہ صاحب جن کی خانقاہ تھی، ادھر خانقاہ پہ اوپر جھاڑو دینے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار میں وہ دیکھو، وہ میں جا رہا ہوں اور یہ جا رہے ہیں ہم جو ہے بار لڑنے، ہم کوئی ادھر کمروں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکس کے پیسے۔ اور وہ جو بچے جو ہیں، یہ جب میزائل اور ادھر حملے ہو رہے تھے کراچی پہ، ہم کہاں تھے؟ ہم باہر تھے۔ اور اس کے بعد 71 کی جنگ میں یہ ہو گیا، اس کے بعد دیکھ لیں کہ پھر میں نے اپنے ملک کے لیے سفارت کاری کی، وہ میں ٹیونس میں سفیر ہوں یاسر۔ تو تم ٹیکس کے بچے، تمہارا ٹیکس دینا جو ہے، تمہارا جو اتنی گاڑیاں، پجیرو، مکان، زمینیں، وہ تمہارے باپ نے تمہیں دی تھی، تمہارے دادے نے دی تھی۔ تم بھی اسی شکر کرو پاکستان کا کہ یہ علاقہ جو گھٹیا علاقہ تھا، یہ جو سارا یہاں پہ بیک یارڈ تھا، اگر اس علاقے میں اس وقت کچھ ہوتا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنتی، ویسٹ انڈیا کمپنی بنتی۔ اچھا ایڈمن صاحب، آپ نے اس کے بعد پھر ایک اور جنگ لڑی جس کے اندر بھائی آپ کے ساتھ آپ کا پارٹیسپینٹ۔ دیکھو، میں سلام کرتا ہوں فیلڈ مارشل کو، اس نے یہ جرت دکھائی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس نے جو تلوار اٹھائی یہ حق کے لیے، تو کہاں سے نام رکھا؟ بیان المرصوص۔ ایڈمن صاحب، اس ٹائم پہ جو حالات چلے ہوئے ہیں، خاص کر کے جنگ کا شکار پاکستان، او بھائی یہ کون ہے شکار؟ ان کو یہ پشتون، افغانی پشتون ہے اوریجن، یہ سارے بنی اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور کم بختو، اور میڈیا والو، اور جعلی دانشورو، اور یہ حسن نثارو، تمہاری زبان جو ہے تالے میں پڑ گئی ہے۔ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ یہ جو حضرت سلیمان کی اولاد کہنے والے بنی اسرائیل کا حصہ ہے؟ خوارج افغانی پشتون جو ہیں، جی وہ بھی، اور جو یہاں پاکستان میں رہ کے یہ کہے کہ ہم پہلے پٹھان ہیں، وہ جو پاکستان کو اس کی بہنیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سبق سکھا دے گا مودی ان کو۔ مجھے آپ سن لو، نورین نیازی، میں ایڈمرل نیازی کے نیچے کام کر چکا ہوں، میں ایڈمرل نیازی کو سلام کرتا ہوں، میں مولانا عبدالستار نیازی کو سلام کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جب مجھے بخشی نے کہا تھا نا کہ ایڈمرل تم جلندھر سے ہو، راجپوت ہو، اور تمہارا ڈی این اے ادھر ہے، تو میں نے اس کو جوتا دکھا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ سنو بخشی، میں کچھ بھی ہوں، جب سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میری تاریخ بھی بدل گئی ہے، جغرافیہ بھی بدل گیا ہے، اور ڈی این اے بھی بدل گیا ہے۔ تو اگر نیازی خاندان نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے
تو پھر یا تو اس محمد کی غلامی قبول کر لو, نہیں تو جاؤ مودی کے پاس, اور نہیں تو جائے اپنے سسرال نیتن یاہو کے ساتھ جہاں پہ تمہاری جائز اور ناجائز اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایڈمن صاحب آپ آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ یہ جو نیازی خاندان ہے عمران خان کا اور جو شوکت خانم صاحب ہے, ان کا تعلق جلندھر سے انڈیا سے آپ او بھائی یہ برقی خاندان ہے, یہ جاوید برقی, یہ سارے جو تھے ان کا خاندان یہ جلندھر کے پٹھانوں کی بستیوں سے تھا, اور ہمارے بڑے ہم جلندھر سے تھے, آدم پور سے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے بڑے اور ان کے جو تھے, دیکھیں نا یونائٹڈ انڈیا میں مسلمان اکٹھے تھے, فرقے پیچھے سے, مسلمان اکٹھے تھے. یہ پاکستان میں فرقے آگے ہو گئے اور مسلمانیت پیچھے رہ گئی. ان کے بڑوں کے ساتھ ہمارے بڑوں کے شکار وکار جو ہیں, جو وہ خرگوش کا شکار ہوتا تھا کتوں کے ساتھ, وہ کرتے رہے ہیں. ان کا خون کوئی دوبارہ ریکال کر رہا ہے کہ یہ ان کا ڈی این اے بنی اسرائیل ہے خدا کے لیے. میں آپ کی خبروں میں ایک اضافہ کروں, جو افغانستان کے وزیر زراعت ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کا اور ہمارا ڈی این اے سیم ہے نا. گائے کے پجاری ہیں. اچھا تمہیں یاد دیکھو, میں اپنا میں آپ کو بتا دوں سیم کیسا ہے, ابھی سن لو میرا. یہ جو ہے نا بیٹے پانی, ہاں وہ جو ہے کہ یہ سیم کیسے ہے, اب سن لو. نہیں میں اپنی خبر پوری کر دوں آپ کو, پھر آپ اس پہ اپنا تجزیہ دے دیجیے گا. جو افغانستان کے وزیر زراعت ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان کو ہمارا ڈی این اے سیم ہے, اور انہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے. اب نورین ریاضی صاحبہ نے ایک بیان دیا جس میں کہتی ہیں کہ مودی چاہتا تو سبق سکھا دیتا, تمہاری ایسی کی تیسی تمہارے ملک میں بیٹھ کے بات کرو. ان کا ڈی این اے سیم ہے, ان کا بھی سیم ہے, سیم. ان کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ خدا کے لیے ان کو جو ہے نا اصل میں ان کو نیتن یاہو کے پاس بھیجو, یہ بےتاب ہیں, یہ انہی کے لیے کام کر رہی ہیں. بابا آپ بات کرنے نہیں دیتے ہیں بیچ میں, آپ اپنے میں تھوڑا سا کرنٹ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا دو پروگرام جو آپ کے ساتھ کیے اس میں نے ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن کی نہیں کی, تم نہیں چلاتے ہو. نہیں میں سب چلاتا ہوں. او بھائی یہ تم بار بار میری بات کو کاٹتے ہو, ڈرتے ہو. آپ ان کو, میں آپ کے توجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے ان کا بیان سن کے, کیوں نہ اگر ان کو مودی پہ اتنا ہی ٹرسٹ ہے, اتنا ہی پیار ہے مودی سے, تو ان کو بھیج دیا جائے, یہ واگا پار کروانا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا مودی نے اور کیا انڈیا سے یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ججز ہیں جنہوں نے اس پہ عمران خان پہ صادق اور امین کی مور لگائی ہیں, وہ جج خبردار اس پہ ٹون چلائی تم نے. جج ایک چندہ چور, کبھی صادق اور امین کس کا لقب ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اس کا تو تم بات ہر دفعہ تم جو ہے ٹون چلا دیتے ہو اس پہ. اور یہ جو ہیں یہ بیسیکلی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیم ہیں؟ دیکھیں یہ سامری جادوگر جو ہے اس نے کیا بنایا تھا؟ بچھڑا, ہاں جی, بیل, گائے. اور یہ مودی جو ہے وہ گائے کا موتر پیتا ہے, اور یہ بھی گائے کا سلام کرتے تھے, تو سیم ہے یہ. تبھی عمران خان کی ایفیلیشن جمائمہ گولڈ سمتھ اور پھر اسرائیل کے ساتھ. آپ اور بابا یہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, لیکن ایڈم صاحب اب اتنا کھل کے آ گئے ہیں, پھر میرا مطلب میں کیا کہوں, اتنا کھل کے میں اس کو جی ایچ کی وہ کیا کہوں, میں ان لوگوں نہیں, پھر یہ پستے بادام کھلا رہے ہیں اس کو, یہ جج اور وکیل. پوچھوں گا کہ کیا علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر این سی سی آئی نے ان کو طلب کر لیا اس بات کرنے کے اوپر, کیونکہ یہ اینٹی اسٹیٹ بات انہوں نے کر دی ہے. اس فوج کی بنال مرسوس کی آپ بھی گواہ ہیں کہ ہم لوگ اسٹوڈیوز میں تھے, آپ کو ہم نے دعوت دی تھی اور آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا, کہ جس طرف ہمارے سروں پہ ڈرونوں کی آوازیں آ رہی تھی, جس طرف ہمارا فیلڈ مارشل, ہمارا چیف ٹینکوں پہ کھڑا ہوا تھا بارڈر کے اوپر, اور اس نے وہاں پر جا کے بنیان المرصوص لڑی. بھائی وہ فیلڈ مارشل کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ قرآن کو, ہمیں, بالکل ہمیں. وہ کن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ اس کے شہیدوں کی بےزتی کر رہے ہیں, اور یہ موٹے پیٹ والا جو ہے ڈیزل مولانا اور اس کے چمچے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم جی ایچ کیو کا محاصرہ کریں گے. تو یہ مودی کے یار وہ ہمارے گھر میں آ کے یہ
اور ان کو کل ادھر کیا مارو, ان کو جوتے مارو. آپ نے ایک پروگرام میں میرے بولا تھا 1 سال پہلے, آپ نے کہا تھا کہ ہمیں مودی سے پہلے عمران خان سے نمٹنا ہے. تو اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ 1.5 سال پہلے کہا تھا, میرے پاس کلپ میں نے 3 سال پہلے بھی کہا تھا, میں نے وہ اوپن مودی سے زیادہ خطرناک عمران خان ہے. جی ہاں, آپ کی بہن نے ثابت کر دیا. آج مجھے بتاؤ احمد صاحب, آپ کیونکہ پی ٹی آئی کے ممبر بھی رہے, میں سینٹرل وائس چیئرمین تھا. میں نے یہ گھر 2 سال دے چھوڑا. پہلا پی ٹی آئی کا آفس بھی ہے, یہ بھی تھا پی ٹی آئی کا. یہیں سے سارے آپ کب دیکھ لیں کہ جب زلزلہ آیا تھا چیزیں جاتی تھیں, اور یہیں سے میں گیا تھا اس کے ساتھ اور مرچیما کے ساتھ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دینے, اور میرے پاس سے سارے سیکرٹ کاغذات, اور یہ بھاگ گیا تھا, بھگوڑا ہو گیا تھا. یہ خور جو عمران خان ہے یہ وہاں سے یہ بھاگ گیا تھا. سن لو, عمران خان تم بھاگ گئے تھے, اور میں نے اور عمر سرفراز چیمہ نے پٹیشن دی تھی. ٹھیک ہے احمد صاحب, آپ کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے خلاف بات سن کے. آپ نے کیونکہ اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کو, میں نے ملک کے لیے نہیں, اسلام کے لیے, میں تمہیں جوتے ماروں گا یہ سارے اپنے. یہ جو ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ نے یہ ملک یا تو یہ کہہ دو آج کہ یہ محمد کے نام نہیں ہے, اور ریفرنڈم کرا کے آپ جو مرضی ہو جاؤ, آپ سیکولر ہو جاؤ, آپ یہودی ہو جاؤ, آپ کرسچین ہو جاؤ. جب تک اس ملک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نظریاتی اسلامی ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, تو میں کسی کی بکواس نہیں برداشت کروں گا. آخری سوال پروگرام کا, آج 84 سالہ ایڈمرل جاوید اقبال کو پاکستان کے لیے شہید ہونے کا موقع ملے تو ہچکچائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ, یہ جس طرح حضرت خالد بن ولید 100 جنگیں اور 100 زخم کھا کے, اور وہ جب جبسرے ملک پہ پڑائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں نے تو اس امید پہ, اور حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر, تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھئی تیرا جو ہے وہ دارالخلافہ مدینہ ہے, اور جنگیں ہو رہی ہیں سرحدوں پہ, تو وہاں تمہیں یہاں سے اٹھا کے کون شہید کرائے گا؟ تو کہاں ان پہ وار ہوا تھا؟ مدینہ میں شہادت کا رتبہ کہاں ملا بیٹھے بیٹھے مدینے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے, تو میں اس سے اور کیا مانگوں, اور میں بہت شکر گزار ہوں گا رب العالمین. یا اللہ اگر تیری راہ میں شہید میں ہو جاؤں تو اس سے بڑی دولت میری اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. یا اللہ اگر ان شہید بچوں کی عزت بچاتے بچاتے میں شہید ہو جاؤں تو تیرا آپ کا شکر گزار ہوں گا. کیا بات ہے ایڈمن صاحب. ایڈمن صاحب اسی جذبے کے ساتھ, اسی حب الوطنی کے ساتھ میں پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.